اور تازہ خبر یہ بھی ہے کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین صوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس کے شرکاء نے اتفاق کیا کہ موجودہ صورتحال میں تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین صوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس، جس کا احوال بتا رہے ہیں آپ کو۔ اجلاس میں ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو اسی معلومات پر ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اس میں وہ تمام تر معلومات ہوں گی جو آپ جاننا چاہتے ہیں اور جو آپ کے لیے ضروری ہیں۔ تو دوستوں، پچھلے کئی دنوں سے میں نے اس پہ ایک اور ویڈیو بھی بنائی ہے لاسٹ۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ چھٹیاں ہونے جا رہی ہیں، تو جہاں تک خبر چھٹیوں کی ہے تو اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ جو سردیوں کی چھٹیاں ہیں ان کے ساتھ موسم سرما کی تعطیلات کو ساتھ کچھ 5-10 چھٹیاں بڑھا کر یہ چھٹیاں کی جائیں گی یا قبل از وقت کر دی جائیں گے۔ اس کے متعلق ہر ہفتے اجلاس بھی ہو رہے ہیں، جیسا کہ پہلے 2 نومبر کو اجلاس ہوا، پھر 9 کو، پھر آج یعنی 16 نومبر کو بھی اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں کیا فیصلے کیے گئے اور کن چیز کو مد نظر رکھا گیا، ان چیزوں کو آپ تک پہنچانا ضروری ہے، اور یہی میری آج کی ویڈیو کا جو مین مقصد ہے۔ اور باقی جو وفاقی وزراء اور دیگر وزراء ہیں، صوبائی وزیر، ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو میں لازمی دیکھیں گے۔ ابھی تک جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے میں سامنے یہی آیا ہے کہ ابھی فی الحال ایسے حالات نہیں ہوئے کہ تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے، لیکن باقی جو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو محدود کر دیا گیا ہے۔ سینما ہال ہیں، شادی ہالز ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو محدود کر دیا گیا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ کچھ آنے والے 10-15 دنوں میں تعلیمی اداروں کی بندش کا بھی ایک بار پھر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ روز بروز کرونا کی کیسز کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اسموگ کی کنسنٹریشن بھی فضا میں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اسی بنیاد پہ جو حکومت ہے وہ بارہا یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ادارے بند نہیں کرنے، لیکن بارہا ان کو یہی تجاویز دی جا رہی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور دیگر، کہ آپ دوبارہ لاک ڈاؤن کی جانب بڑھیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کی اشد ضرورت ہے، اور سموگ اور کورونا جو ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سوچا یہی جا رہا ہے، ہر تجاویز کو زیر غور لایا جا رہا ہے ہر میٹنگ میں، کہ ایک نہ ایک دن ہر روز کوئی نہ کوئی نئی انفارمیشن اس متعلق آ رہی ہے۔ کچھ افواہیں بھی ہیں اور کچھ ٹرو باتیں بھی ہیں، کچھ سچی باتیں بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر افواہ ہے اور ہر چیز پہ آپ کان دھر کے رکھیں۔ تو بہرحال جو آج کی اس ویڈیو میں جو میرا پیغام ہے وہ ایک سابق معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا، ان کا بیان ہے، اور انہی نے اس کے متعلق کیا کہا ہے اور ان کی کیا تجاویز ہیں وہ آپ دیکھیں گے، اور کیا فیصلہ ہوا ہے آج کی میٹنگ کا وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ سکولوں اور تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات، سابق معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا تشویشناک انتباہ۔ سابق معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کورونا پھیلاؤ روکنے کے لیے تعلیمی اداروں میں
قبل از وقت موسم سرما کی تعطیلات کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کرونا سے مزید بچنا ہے، اور جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کرونا کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے، اس دور سے بچنے کے لیے اور ہمیں پھر لاک ڈاؤن کی جانب بڑھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اسکولوں کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیں، بلکہ کچھ دنوں کے لیے ان کو بند کر دیں، جیسے کہ موسم سرما کی تعطیلات ہو رہی ہیں، انہی کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ موسم سرما کی تعطیلات کو کچھ بڑھا کر آپ لاک ڈاؤن کی جانب پڑھیں، کیونکہ وفاقی وزیر شفقت محمود اور باقی جو صوبائی وزیر تعلیم ہیں مراد راز صاحب، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بچوں اور اساتذہ کی صحت جو ہے وہ ہماری فرسٹ پریورٹی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اس بات کو آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ویکلی بیسس پہ میٹنگ بھی ہو رہی ہیں، اور اس میں دیگر وزراء اور ہر ڈپارٹمنٹ کی وزراء ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اپنی تجاویز رکھتے ہیں۔ ابھی تک جو کہا گیا ہے کہ جی ابھی فی الحال ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے کہ ہم لاک ڈاؤن کی جانب پڑھیں، یعنی تعلیمی اداروں کو بند کریں، لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں شاید پھر ایک مرتبہ لاک ڈاؤن ہو جائے، اور یہی وجہ ہے، اسی بنیاد پہ ڈاکٹر ظفر مرزا کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ یہ سوچیں، آپ یہ نہ کہیں کہ جی ابھی ایسی حالات نہیں آئے اور ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک غیر معینہ مدت کے لیے ان کو بند کر دیں، بلکہ آپ صرف NOC کی سفارشات پر عمل کریں اور موسم سرما کی چھٹیاں قبل از وقت دے کر ان میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ NCOC نے کرونا پھیلاؤ کے روکنے کے لیے بالکل ٹھیک سفارشات کی ہیں۔ ان سفارشات میں پر ہجوم جگہوں پر جانا، اسکول اب وہ کہتے ہیں کہ پر ہجوم جگہوں پر جانا، اسکولوں اور اجتماعات کے حوالے سے جتنی بھی سفارشات NCOC نے کی ہیں اس پر فوراً عمل کیا جائے، اور موسم سرما کی تعطیلات قبل از وقت کر کے ان میں کچھ دنوں تک کا اضافہ کیا جائے، اور پھر ایک حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے پاس فیصلے کیے جائیں۔ انہوں نے کہا ہے، مزید کہا ہے کہ ہمارے پاس کرونا کو ڈیل کرنے کے لیے تجربہ کار وسائل اور ماہرین بھی موجود ہیں، جبکہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز بھی موجود ہیں کہ ہم کرونا کا مقابلہ کر سکیں، اور ہم جو پہلے ہم نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو چیزیں سیکھی ہیں ان چیزوں کا مقابلہ بھی کر سکیں، اور انشاءاللہ ہم اس سے دوبارہ جو لاک ڈاؤن ہے اس میں ہم کمپلیٹلی طور پر تو نہیں جائیں گے، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ اس بارے میں سوچنا پڑے گا، اور ہم مزید کوئی رسک لیے بغیر ہمیں یہ فی الفور فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ جلد از جلد جو ہیں وہ ان اداروں کی جو تعطیلات ہیں وہ کر دی جائیں۔ مزید برآں انہوں نے یہی کہا ہے کہ کیونکہ ہمیں کچھ ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا تھا، تو وہ ہمارے ہاں کچھ کنٹرول رہا، لیکن ہم ابھی وہ سختی جو پہلے دکھائی دیتی تھی اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، شاید اس وجہ سے بھی حالات کچھ ضرورت سے زیادہ بگڑ رہے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ سموگ کی ہے۔ سموگ جو ہے وہ کافی پہلے کی حالات جو ہیں وہ اس طرح کریٹ کرتی تھی، نزلہ زکام اور کھانسی، اور
کرونا جو ہے وہ بھی اسی قسم کی جو ہے وہ علامات ظاہر ہوتی ہیں اور اسی قسم کی بیماری جو ہے وہ ہے۔ ان کا مزید یہی کہنا ہے کہ وہ دو چیزیں بتانا چاہتے ہیں، جس میں پہلا لفظ یہ ہے کہ ہمیں NCOC کی سفارشات پر فوری عمل کرنا چاہیے۔ ان سفارشات پر پوری دل جمعی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں پورے اس حوصلے کے ساتھ اور پچھلے جو ہے وہ ایک یقین کے ساتھ اور ایک اچھے ماحول میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں NCOC کی جو سفارشات ہیں ان کو مان لینا چاہیے اور فوراً ہی ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ کرونا جو پچھلے 10 ہفتے سے بڑھ رہا ہے لیکن ہم سست ہیں۔ میرے خیال میں رابطوں کا فقدان ہے۔ دوسرا لفظ رابطوں کا فقدان ہے۔ رابطوں کے فقدان سے مراد یہ ہے کہ خود اسد عمر آخری NCOC کی میٹنگ میں کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جو سفارشات رکھی ہیں وہ کچھ صوبوں کو منظور ہے اور کچھ صوبوں کو منظور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ رابطے کا جو فقدان ہے، آپس میں جو کولیبریشن ہے، جو کوآرڈینیشن ہے، اس میں واضح کمی دکھائی دیتی ہے۔ سیاسی اختلافات بھی ہیں اور اپوزیشن اور ایک حکومت کا کردار بھی ہے۔ شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک معاملات جو ہیں وہ سنبھل نہیں رہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی منمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وفاق کی کوئی نہیں مان رہا۔ تو شاید ان کا یہی کہنا ہے کہ فی الفور ہمیں اس پر فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ ایک تو رابطہ بہت کم ہے اور پہلے اس کا فقدان جاری ہے، کچھ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر اور کچھ ویسے ہی ایک ضد کی بنا پر ہم نے یعنی کچھ مزید اپنے نقصانات سے بچیں اور اپنے آپ کو قابو رکھیں۔ کرونا اور سموگ جو ہے وہ اس کے بارے میں یہی ہے کہ سموگ کی وجہ سے پہلے ہی جو موسمی تبدیلیاں ہیں وہ بھی تو آ رہی ہیں، اور سموگ جو ہے وہ اس میں کافی کردار ادا کر رہا ہے۔ نزلہ زکام اور کھانسی وغیرہ جو ہے ان دنوں میں اس کی کافی جو ایک ریشو کہہ دیں وہ بڑھ چکی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ آپ پارشلی کمپلیٹلی نہیں تو پارشلی لاک ڈاؤن کی طرف بڑھیں۔ آج کی جو میٹنگ تھی اس میں بار بار یہی ذکر کیا گیا اور ان تمام سفارشات کو مد نظر رکھا گیا، اور ابھی تک جو اس میٹنگ کا رزالٹ آیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ رابطوں کے فقدان کا یہی ہے کہ ان پر صوبوں کا اتفاق نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے پورے ملک میں ہم عمل درآمد نہیں کروا پا رہے۔ ایک مرحلہ تھا کہ ٹرانسپورٹ دکانوں کارخانوں میں جو لوگ SOPs پر عمل نہیں کر رہے ان کو جرمانے کیے جا رہے تھے، لیکن اب وہ گرفت نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے خود ماسک پہننا شروع کیا تھا تو اس کا بڑا اثر ہوا تھا کہ پورے ملک میں لوگ ماسک پہن رہے تھے، یعنی ایک کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لوگ خود بخود اس چیز پر عمل درآمد کر رہے تھے کہ ان کو دیکھ کے ماسک پہننا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اب وہ چیزیں بھی واضح نظر نہیں آ رہی، لوگوں نے ایسا ایسا یہ عادات جو ہیں وہ چھوڑ دی ہیں اور ان ہدایات اور پریکاشنز پر جو عمل درآمد ہو رہا تھا آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم نے ان کو فوری اقدامات کر کے نہ روکا تو یورپ کی طرح ہمیں بھی مکمل لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی مکمل لاک ڈاؤن کی طرف نہیں بڑھنا، ہمیں کچھ پارشلی لاک ڈاؤن کرنا ہے، اور اگر ہم فوراً پارشلی لاک ڈاؤن کی طرف نہیں بڑھتے تو ہمیں یورپ کی طرح مکمل لاک ڈاؤن کی طرف بڑھنا پڑے گا، جو کہ ایک ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اب ڈاکٹر ظفر مرزا کے جو سجیشن ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن ایسے حالات جو ہیں وہ باقی وفاقی وزراء جو اور وفاقی وزیر تعلیم یا صوبائی وزیر تعلیم ہے
ان دونوں کا کہنا ہے کہ ابھی ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے. میرا جو خیال ہے اور میرا جو ایک گیس ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایسا جو میرا گیس اور جو میرا سجیشن ہے اور جو میرا ایک اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ آہستہ جیسے کہ انہوں نے 2 سے 9 نومبر اور 9 نومبر سے 16 نومبر اور اب 16 نومبر سے 23 نومبر تک پہنچے ہیں، تو یہ آہستہ اسی طرح یہ دسمبر کی طرف پڑ جائیں گے، اور دسمبر میں ونٹر ویکیشن کے ساتھ انہوں نے کچھ کمی بیشی کر کے اس میں چھٹیاں بڑھا کر ایک مکمل ملک میں ایک بار پھر اداروں کی بندش کا اعلان کر دیں گے. جہاں تک یہ ہے کہ ابھی تک کچھ ایسا ڈیسیژن تو نہیں ہوا کہ آپ اس چیز سے مکمل یقین رکھیں، لیکن ڈاکٹر ظفر مرزا کا یہی کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی اسکول بند کرنا یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا. تو انہوں نے کہا ہے کہ اسکولوں کو بند نہ کرنے سے فرق پڑے گا، کیونکہ اسکولوں میں کیسز آنا شروع ہو گیا، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اسکولوں کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا جائے، بلکہ صرف NOC کی سفارشات پر عمل کیا جائے اور موسم سرما کی چھٹیاں قبل از وقت دے کر ان میں تھوڑا بہت اضافہ کر دیا جائے. ڈاکٹر ظفر مرزا جو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس چیز پر عمل کیسے کرتی ہے، اور ان سفارشات کو وہ ہر میٹنگ میں بظاہراً تو یہی کہہ رہی ہے کہ ہم زیر غور لا رہے ہیں، اور ابھی ایسا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا کہ ہم چھٹیوں کی طرف پڑھیں. لیکن مزید یہی ہے کہ ابھی جو آج 16 نومبر کو میٹنگ ہوئی تھی وہ ملتوی کر دی گئی ہے، 23 نومبر کو رکھ دی گئی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ 23 نومبر کو جو ہے وہ ملک میں اسکول اور تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے. لیکن بہرحال ایسا کہنا قبل از وقت ہوگا. ابھی صرف تجاویز دی جا رہی ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر ظفر مرزا نے یا NCOC نے اور انٹیلیجنس نے جتنی بھی سفارشات دی ہیں، انہی سفارشات کی روشنی میں جو ہے وہ فیصلے کیا جا رہا ہے، اور انہی سفارشات کی بنیاد پر تجاویز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. لیکن لگتا یہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے، اور ان تعلیمی اداروں کو مزید بند رکھنے کا جو اعلان ہے وہ کر دیا جائے گا. لیکن فی الحال ایسا کوئی ضروری یا ٹھوس جو شواہد ہیں وہ نہیں ہے. ہاں، یہ اسموگ اور کرونا کی تعداد اور اس کی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا یہ جا سکتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. اور ابھی جو ایکسپیکٹیشن ہیں وہ سارے یہی کر رہے ہیں کہ کیونکہ حالات جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو شاید نیکسٹ جو میٹنگ ہے اس میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں. اس میں کافی جو کچھ ہے جو چیزیں ہیں جو اس فیصلے کی بنیاد پر کی جائیں گے، جیسا کہ اگر تعلیمی ادارے جو سمر اور یعنی ونٹر ویکیشن کے لیے کی جاتی ہیں، تو پھر کیا موسم گرما کی تعطیلات کیسے ہوں گے، پھر جو ایگزام ہے وہ سیشن کے اینڈ والے ایگزام وہ کیسے ہوں گے، ان کو کب لیا جائے گا، اور وہ کس بنیاد پر اور کس کی تحریر کی بنیاد پر لیں گے. تو ابھی جو ڈیسیژن ہے وہ فی الفور کوئی نہیں ہے. تو بہرحال وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ابھی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا گیا. مراد راز صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے
کہ no decision made on closure of school in Punjab today. پنجاب میں اسکول بند کرنے کا کوئی فیصلہ آج نہیں کیا گیا. نیکسٹ میٹنگ ول بی آن منڈے 23 نومبر 2020. جو اگلی میٹنگ ہے وہ 23 نومبر 2020 کو ہے فار فردر ریویو آف کووڈ-19 سچویشن، تاکہ کرونا وائرس کی جو مزید صورتحال ہے اس پر نظر رکھی جا سکے. آل آپشنز آر بینگ ڈسکس، تمام جو تجاویز ہیں ان کو ڈسکشن کیا گیا ہے. نو امیڈیٹ ڈیسیژن فار نو، ابھی تک کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں لیا گیا کہ اس ڈیسیژن کی بنیاد پر آپ کو انفارم کیا جائے کہ کیا باقی جو حکومتی فیصلے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت نے جو بھی فیصلے کیے ہیں اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ اگر ادارے بند ہوں گے تو مکمل طور پر پھر ایک مرتبہ جیسے کہ پہلے مارچ سے لے کے ستمبر تک ہوا تھا تو ویسے ہی ملک میں تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے، اور کرونا کی جو کیسز ہیں ان پر قابو پانے کے لیے یہ فیصلہ کر دیا جائے گا. لیکن ان تمام فیصلوں کو اور ان تمام فیصلوں کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا جو سال ہے وہ کیسے اینڈ ہوگا، ہمارا سیشن کہاں پر اختتام پذیر ہوگا، ہمیں پھر موسم گرما کی تعطیلات کتنی کرنی پڑیں گی، کرونا تک ہم کب قابو پا سکیں گے، اور کتنی مزید ہمیں ایسے ہی لاک ڈاؤن کی طرف بڑھنا پڑے گا. اگر کیونکہ ہم احتیاط نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم سے یہ چیز جو ہے وہ بار بار جو مسٹیکس ہیں، جو غلطیاں ہیں وہ دہرائی جاتی رہیں گی. اجلاس میں ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اجلاس کے شرکاء نے اتفاق کیا کہ موجودہ صورتحال میں تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین صوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس، جس کا احوال بتا رہے ہیں آپ کو. اجلاس میں ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے.